السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خواتین حضرات، پروگرام روح رمضان کے ساتھ ہم دوبارہ حاضر ہیں. میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. الحمدللہ اس پروگرام میں ہم نے مختلف موضوعات کو جو ہے وہ ڈسکس کیا ہے، اور اب جس طرح سے اب ہم آخری عشرے کی طرف بڑھ چکے ہیں اس رمضان المبارک کے، تو انشاءاللہ کچھ اور اہم موضوعات کو ہم اپنے ڈسکشن میں جو ہے وہ لے کر آئیں گے. اور ایک بڑا اہم موضوع جس کو ہم آج ڈسکس کر رہے ہیں وہ دعا کے اوپر ہے. ایک مومن، ایک ایمان والا جو اللہ تعالیٰ کو مانتا ہے، اس کی زندگی میں دعا کی بڑی اہمیت ہے. اور انشاءاللہ اسی اہمیت کو ہم آج سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کس طریقے سے یہ ہماری زندگی میں یہ ایک اہم کردار ادا کرتی ہے، اور کس طرح ہمیں زندگی کے مسائل میں، زندگی کے پرابلمز میں ہماری مدد کرتی ہے. اور اس کے لیے اس پروگرام میں ہم نے آج دعوت دی ہے جناب مولانا جواد محمود صاحب کو. مولانا جواد محمود صاحب یہ ایفیلیٹڈ ہیں حکمہ انسٹیٹیوٹ کے ساتھ کافی عرصے سے. پچھلے آپ وہاں پہ فیکلٹی ممبر بھی ہیں، اور آپ نے یہیں سے اپنا جو 8 ایئر کا درس نظامی ہے وہ بھی کمپلیٹ کیا ہے. بائی ایجوکیشن جو ورلڈلی ایجوکیشن کی ہے، انہوں نے BS کمپلیٹ کیا ہے اکنامکس میں اور میتھس میں لمز یونیورسٹی سے. اور اس کے علاوہ آپ نے ڈفرینٹ ملٹی نیشنل کمپنیز کے ساتھ بھی کام کیا ہے، اور اس وقت آپ ایک اپنا پرسنل بزنس جو ہے وہ رن بھی کر رہے ہیں. تو میں خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ تو آج جو ہمارا موضوع ہے دعا کے اوپر ہے، اور ہم سب دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. دعا مختلف ٹائمز میں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس میں ظاہر ہے اس کی اہمیت کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. اور اس میں اگر ہم سے کچھ کمی رہ گئی ہوتی ہے، کچھ ہم اس میں نگلیکٹ کر رہے ہوں چیزیں، تو اس کو ہم انشاءاللہ آج کوشش کریں گے کہ اس کو ہم سمجھ سکیں کیا چیزیں ہیں جن کو دور کرنے کی ضرورت ہے. تو سب سے پہلے میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ دعا کی کیا اہمیت ہے ایک ایمان والے کی زندگی میں، اس کا کیا کردار ہوتا ہے دعا کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. دعا کہتے ہیں مومن کا ہتھیار ہے نا، اور اس کے لیے قرآن میں بھی آیت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، کہ بیسیکلی جب مومن بندہ، میرا بندہ جب مجھ سے مانگے گا میں اس کو قبول کروں گا. تو یہ ان سیلف از سو پاورفل کہ اللہ تعالیٰ آپ سے اور مجھ سے مخاطب ہو کے یہ کہہ رہے ہیں کہ کال ان ٹو می، آپ مجھے بلاؤ، آپ مجھے پکارو تو میں اس کو قبول کروں گا. اور دعا ایز اے پرسنل ایکسپیرینس میں آپ کو بتاؤں کہ اٹ ہیز اے لائف چینجنگ کانسیکوینس ان یور لائف، کہ آپ ایک ایسا مومنٹ آپ کی زندگی میں آ جائے نا، ایک ایسا مومنٹ جس میں آپ نے دل سے رب کو بلایا، تو اللہ تعالیٰ از گونا چینج یور لائف. دس از فرام پرسنل ایکسپیرینس. اور خاص طور پہ اس مہینے کے ساتھ جو میں اس کو اگر اسپیسیفائی کروں، کیونکہ ایوری پرسن از ان اے مچ ہائر اسپریچول اسٹیٹ. آپ دیکھیں نا، آپ کی عبادات بھی ہو رہی ہوتی ہیں، آپ نیچرلی تھوڑا سا اسپریچولی کلین بھی ہوتے ہو، اور آپ برائیوں سے بھی دور ہوتے ہو. آپ ایک روزے دار ہے. روزے دار اللہ تعالیٰ نے روزے کو بنائے ہی اسی لیے ہے کہ آپ جب صبح سے شام تک جب آپ بھوک سے ہوتے ہیں نا، تو بھوک از گونا ریز یور اسپریچول لیول سیلف. روزے کا اپنا ایک فائدہ بہت بڑا یہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک ماحول بھی ایسا رمضان میں ماحول بنا دیا. شیطان کو انہوں نے چین اپ کر دیا. یو ڈونٹ ہیو مچ نیگیٹو تھاٹس. کچھ آئیں گی آپ کے اندر سے، لیکن اب ظاہر ہے پھر آپ رات میں ہیں، آپ کو 20 رکعت تراویح آپ نارمل ڈیز میں آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے. یو کین ناٹ امیجن. لیکن یہاں چاند رات ہوئی، یہاں آپ 20 رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور بڑے خوشو و خضو کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. تو اسی کے ساتھ کا جو ایک ٹائم ہے نا رات کا تہجد والا، اس وقت اللہ تعالیٰ پورے سال پکارتے ہیں، اس سال بھی پکارتے ہیں، اس مہینے میں بھی پکارتے ہیں کہ کون ہے جو مجھ سے مانگے اور میں اس کی فریاد، اس کی نیڈ پوری کروں. یہ ایک وہ ٹائم ہے. اور جو میں پرسنل ایکسپیرینس کی بات کر رہا تھا نا، میرے ساتھ بھی ایک موقع آیا تھا زندگی میں ایسا کہ رمضان کا یہی وقت تھا اور یہی تہجد کا ٹائم تھا، اور اس وقت اللہ تعالیٰ سے کچھ مناجات تھی، کچھ بات چیت تھی، کچھ دعا تھی. دیٹ چینج مائی لائف. اس وقت بہت ڈفرینٹ لائف تھی، اس وقت سے بہت ڈفرینٹ لائف تھی. اور بس وہ ایک مومنٹ ان ٹائم تھا جو بس اللہ تعالیٰ کو جو دل سے پکارا ہے. اور یہ ایکسپیرینس میں نے اپنے ساتھ بھی نہیں، بہت سارے لوگوں کا سنا ہے کہ وین دے کال اپون اللہ فرام دا باٹم آف دیئر ہارٹس کہ اللہ تعالیٰ گائیڈ می. کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہدایت بغیر مانگے نہیں ملے گی. آپ کو رزق ملے گا، آپ کو رزق مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ کا لکھا ہوا ہے، آپ کا رزق آپ کی موت کی طرح آپ کے پیچھے آتا ہے. لیکن ہدایت جو چیز ہے، جو ہماری زندگی کا مقصد ہے، واٹ وی آر ہیئر فار،
از دی آخرہ، ٹو میک آر آخرہ، اس کے لیے مانگنا ہے. اور وہ ایسا ٹائم ہے، تہجد کا ایسا ٹائم ہے کہ جب آپ اس وقت اللہ تعالیٰ کے سامنے بیٹھیں گے تو اس وقت کی جو کیفیت آپ کی ہوگی، اور اس وقت آپ سے دل سے جو دعا نکلے گی، اور اس وقت اللہ تعالیٰ آخری آسمان میں آ کے جب خاص آپ کی اور میری سننے کے لیے وہاں بیٹھا ہے، تو کیا قبولیت اس وقت نہیں ہوگی؟ اور اس میں ایک چیز جو لیکنگ ہوتی ہے، مطلب جیسے ابھی آپ نے تہجد کے وقت بھی ذکر کیا، اللہ تعالیٰ حدیث اس میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کون ہے جو مجھ سے مانگے. تو ہم لوگ جب اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہوتے ہیں تو عام طور پہ یہ ایک بلیف یا ایک فیلنگ ہمارے اندر نہیں آ رہی ہوتی کہ دوسری طرف سے ایک ذات ہے جو اس کو سن رہی ہے، بلکہ ایک طریقے سے جیسے عام طور پر ایک ہم کوئی میسج لکھ رہے ہوتے ہیں یا ہم ٹائپ کر رہے ہوتے ہیں، ہم پتہ ہوتا ہے ابھی میں ٹائپ کر رہا ہوں لیکن کوئی دوسرا بھی اس کو پڑھ نہیں رہا. تو ہمیں بھی دعا میں بھی کہیں ایسا ایک ہمارا کمیونیکیشن ہوتا ہے رادر دین یہ کہ ہمیں پتہ ہو کہ جو ہم بول رہے ہیں وہ ایک ذات سننے والی ہے. تو یہ ایک ون وے کمیونیکیشن نہیں ہو جاتی اکثر دعا؟ ضرور شروع میں لگتا ہے ایسا نا، لیکن وین یو میک اے ہیبٹ آف اٹ، اس طرح سے میں نے ایک جگہ بلکہ آئی تھنک ایک پوڈ کاسٹ میں ہی سن رہا تھا، یاد نہیں کون سی تھی، کہ اگر آپ نے ایک ٹائم باندھ دیا نا اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کا، تو دس سون گوز اوے. آپ نے اگر دن میں آپ کا ایک ٹائم ہے، دس از دا 5 minutes آئی ایم اسپینڈنگ ٹاکنگ ٹو اللہ سبحانہ وتعالیٰ. میں کہتا ہوں دعا بھی ابھی آپ کی نہیں ہے. دعا اگین اف یو آر کالنگ ان ٹو اللہ، کوئی ذکر بھی ہے وہ ایک فارم آف دعا ہی ہے. تو جب آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے ایسے بیٹھیں گے، اللہ تعالیٰ کو اپنی دن کے بارے میں بتائیں، اپنی پریشانی کے بارے میں بتائیں. آئی ایم ناٹ آسکنگ فار اینی تھنگ، میں صرف ڈسکس کر رہا ہوں تعالیٰ آج یہ ہوا، آج یہ ہوا. اس میں آتا ہے کہ دین اللہ تعالیٰ انتظار کرتا ہے آپ کا اس ٹائم میں. دس از سم تھنگ ہیوج، اور یہ بات آپ کو فیل ہوتی ہے. 1 نمبر 2 جو پرسنل ایکسپیرئنس ہے، اگین میں جو بات کر رہا تھا نا، ایک دن بیٹھا ہوا تھا، یہی ٹائم تھا، اور دعا بہت الیبریٹ تھی. اور اگین یہ بتا دوں، یہ بہت سارے لوگوں کو ہوتا ہے کہ یار میں کس طرح سے دعا مانگوں کہ وہ میری قبول ہو جائے، میں اس میں کوئی لوپ ہول نہ چھوڑوں. ہوتا ہے نا کہ یار میں نے ایسے مانگ لی تھی، اس میں یہ چیز رہ گئی تھی تو وہ یہ ہو گئی، دعا قبول ہو بھی گئی لیکن وہ نہیں ملا جو میں چاہ رہا تھا نا. تو آئی واز جسٹ لوکنگ فار دی ایگزیکٹ دا پرفیکٹ ورڈس ٹو میک دیٹ دعا کہ مجھے بس یہ چیز مل جائے. اور میں سوچ رہا ہوں آئی کی ناٹ برنگ اپ دا پرفیکٹ ورڈس ان مائی ٹنگ نا. ایک دم سے آیت ذہن میں آتی ہے کہ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوْ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. بیٹھے بیٹھے اب دس از سم تھنگ unimaginable right now کہ میرے ذہن میں یہی آیت کیوں آئی، یہ آیت آئی تو میں نے اس پہ اسی وقت کیوں آئی جس وقت میں اپنے پرفیکٹ ورڈ سوچ رہا ہوں. اور جب اس کی میننگ میں اس وقت غور بھی کروں کہ یہ میرے ذہن میں ایک دم سے کیوں آیت آئی، کہ آپ اپنی بات کو ظاہر کریں یا چھپائیں. یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ سن رہا ہے یا اللہ تعالیٰ سن لے گا ان الفاظ کو. اللہ تعالیٰ آپ کے دل کا حال جانتا ہے. It's not about the words. It's not about the words. It's not about the words. It was never about the words. It was always about this, the heart. تو اس وقت بس یہ آیا کہ یار I don't even need to put words to my dua. میں نے جو یہاں سوچ لی نا پوری پرفیکٹ، یہاں تو ہے نا، بالکل ایسے زبان سے الفاظ نہیں آ رہے، تو اللہ تعالیٰ knows what's in my heart. اللہ تعالیٰ بس وہ طلب دیکھ رہا ہے کہ انسان کے اندر طلب کتنی ہے. تو اللہ تعالیٰ is gonna accept this. اللہ تعالیٰ میری ورڈز کا مطلب، اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ از ناٹ اے باس جو آپ کے کارپوریٹ ورلڈ میں ہے کہ جی نہیں آپ نے تو یہ چیز مانگی تھی، اس میں میرے پاس یہ گنجائش، ہی از ناٹ لائر رائٹ، کہ یہاں پر یہ گنجائش نکل رہی تھی تو میں تو تمہارا نہیں سنی. اللہ تعالیٰ از ویٹنگ ٹو ہیئر فرام یو. اللہ تعالیٰ از ویٹنگ ٹو فلفل یور وش. بس آپ نے جائز کوئی خواہش کرنی آتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا اس میں جو ایک چیز اور ہم جس کو کریکشن کرنے کی ضرورت ہو سکتی ہے، جو غلطی ہو رہی ہوتی ہے، وہ یہ کہ ہم دعا کے آداب بعض اوقات ہمارے ذہن میں نہیں ہوتے. تو اگر بریفلی اس کو بھی ذرا بتائیے کہ دعا کے کیا آداب ہوں گے کہ جس سے ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں تو ان چیزوں کا خیال رکھیں. جس میں 2 چیزیں کمبائن کرتا ہوں. ایک تو دعا کے آداب ہے نا، اس کی قبولیت کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. پھر ہم قبولیت کے اسٹیجز بھی اسی کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو دعا کے جو آداب ہمیں سکھائے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ یہ ہے کہ آپ دعا جب مانگنے بیٹھے ہیں، ظاہر ہے آپ کے سامنے جو ذات ہے، ہی رب العالمین، ہی کریٹر آف دا ورلڈ. تو آپ ایسے ہی کسی بادشاہ کے دربار میں جا کے بھی آپ نہیں کہہ سکتے جی مجھے 100 روپے چاہیے، رائٹ. دیر از سم پروٹوکولز دیٹ یو فالو. یہاں بھی جب آپ آئیں تو سب سے پہلے آپ نے حمد کرنی،
اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنی ہے. when you come to Allah subhanahu wa ta'ala, when you stand sitting in front of him, آپ نے اپنے ہاتھ پھیلا کے بیٹھے ہیں, you have a حاجت, تو آپ کم از کم جو آگے ذات آپ کی ہے اس کی ایک پروٹوکول یہ ہے کہ جی آپ اس کی تعریف بیان کریں, آپ کی ثنا بیان کریں. اب الحمدللہ رب العالمین سے شروع کریں. آپ اللہ تعالیٰ کی صفات لا الہ الا انت سبحانک, کہ اللہ تعالیٰ کے اندر کوئی فالٹ نہیں ہے, اس کی یہ تعریف بیان کریں. تمام تعریف اللہ تعالیٰ کی تسبیح سے شروع کر سکتے ہیں, تسبیح سے کریں آپ سبحان اللہ و بحمدہ. آیت الکرسی از بریلینٹ اللہ تعالیٰ کی جو صفات بیان کی گئی ہیں, تعریف اللہ تعالیٰ کی ہے. اس کے بعد ہم درود پہ ہیں. دس از ویری ویری امپورٹنٹ کہ آپ کی دعا سٹارٹ اور اینڈ درود پہ ہو. کیوں؟ کیونکہ درود از ون دعا دیٹ از نیور ریجیکٹڈ, اللہ تعالیٰ نے کہا ہے. تو جب آپ کے شروع اور آخر میں درود ہوگی نا, تو آپ کی دعا سینڈوچ ہو گئی بٹوین ٹو قبول دعا. ٹھیک ہے. اب اللہ تعالیٰ کی ذات سے یہ بات بہت بعید ہے کہ اللہ تعالیٰ شروع کی قبول کر لے, آخر کی قبول کر لے, بیچ کی چھوڑ دے, رائٹ. تو اب جب یہ ڈیو پروسیس ہوا نا, تو جب شروع کی دعا قبول ہے نا, تو آخر کی قبول. اللہ تعالیٰ سلیکٹڈ کام نہیں کرتے, سلیکٹیو کام نہیں کرتے, جی بیچ میں سے اٹھا لی, کچھ نہیں اٹھائی. قبول ہونی ہے تو پوری ہونی. تو اب شروع کی قبول ہے, آخری قبول ہے, تو پھر وہ پوری اسی میں نکل جاتی ہے کہ یار یہ اوپر نیچے آپ نے اس کو سیٹ کر لیا, تھوڑا سا خوشنما کر لیا, بیچ کا پورا حصہ آپ کا جیسا بھی ہوگا نا, اللہ تعالیٰ اس کو قبولیت عطا فرماتے ہیں. تو اس میں پھر آپ آئیں, اپنی گناہوں کی معافی مانگیں پہلے. وین یو کلین فرام یور سنز, تو اسی قبولیت کے چانس بڑھتا ہے. پھر آپ اپنی کوئی حاجت ہے وہ رکھیں, آپ اپنے والدین کے لیے دعا کریں, آپ امت کے لیے دعا کریں, اور اس کے بعد آپ اگین وہ جو بات ہے دعا واپس ضرور کر کے اس کے بعد پھر آپ اس کو کمپلیٹ جب کریں گے, وین یو گیو دا ہول پیکج, تو اٹ ہیز اے ہائر چانس آف گیٹنگ ایکسیپٹیڈ. اس میں کوتاہی, اس میں غلطی, پھر اللہ تعالیٰ اس درود کی برکت سے, اس تعریف کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کی کوتاہیوں کو ختم کر دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ اس کو پھر قبول کرتے ہیں. اچھا, اس میں جیسا آپ کہہ رہے ہیں ابھی, اس میں لیکن ایک چیز میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ کہیں یہ کنفیوژن نہ جائے کہ یہ دعا قبول ہو رہی ہے تو کیا کوئی ایسی دعا قبول نہ ہو. وہ یہ تو ہوگا ایک فیکٹر آبویسلی ایک, لیکن قبول ہونے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ وہ ہم دعا کرتے ہیں, وہ چیز نہیں مل رہی, تو ہم کہتے ہیں قبول نہیں ہو رہی, تو شاید میرے اندر کوئی کوتاہی. اگر ہم نے کوتاہی نہیں بھی کی, دعا بہت اچھے طریقے سے کی ہے, تو ذرا اس کو ایلیبوریٹ کر دیجیے. اٹس اے ویری انٹرسٹنگ کویسچن, اسی پہ آنے والا تھا کہ قبولیت کی جو نا اسٹیجز ہیں. آپ کا پہلا اسٹیج یہ, آپ نے جی دعا کری اور آپ کو ایز اٹ از مل گئی, ٹھیک ہے. دس از وٹ یو اینڈ آئی کال قبولیت, کہ جی ہمیں یہ چیز مل گئی, ہماری دعا قبول ہو گئی, ٹھیک ہے. دوسرا اسٹیج ہے, آپ نے دعا کری, آپ کی قبولیت ہوئی ہے, لیکن آپ نے جو چیز مانگی تھی اس سے بڑھ کر آپ کو ملی ہے. سم ٹائمز یو ریئلائز دس, سم ٹائم یو ڈو ناٹ ریئلائز دس, کیونکہ ہماری اتنی فکسیٹڈ ہم اسی چیز پہ ہوتے ہیں جو ہم مانگ رہے ہیں, کہ ہمیں جو اس سے بہتر چیز ملی ہے ہم اس کو اگنور کر رہے ہوتے ہیں. اللہ کو پتہ ہے کہ وہ چیز جو ہم مانگ رہے ہیں اس کا کوئی نقصان ہوتا ہے ہماری لائف میں, کہ ہمارے لیے یہ چیز زیادہ فائدہ مند تھی, اس چیز میں نقصان تھا, تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر چیز ادا کرتے ہیں. اور ہم لوگ سم ٹائمز وی آر ویری فارچونیٹ ٹو ریئلائز دس کہ یار یہ چیز ملی ہے ہمیں. تیسرا اسٹیج یہ ہے, اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے آپ کی کوئی نہ کوئی بلا آپ کی جو زندگی میں آنے والی ہے وہ بھی ڈال دیتے ہیں. اب اگین سم ٹائمز وی ریئلائز دس, سم ٹائم وی ڈو ناٹ ریئلائز دس. آپ کی زندگی سے کہیں کہیں بلا ایسی نکلتی ہیں, ہو سکتا ہے میرے آتے ہوئے آج ایکسیڈنٹ کوئی ہو جو رکھا ہوا اور وہ میری کسی عمل کی وجہ سے نہیں ہوا ہو, مجھے تو نہیں پتہ. بلکہ آپ نے پڑھا بھی ہے سورہ کہف میں کہ وہ جو کشتی والے تھے ان کے لیے کیا تھا, ان کی کشتی میں 6 دعا. دس واز سم تھنگ, دس واز شاک فار دیم, اٹ واز شاک فار دیم نا, کہ بھائی ہم نیک کام کر رہے ہیں اور ہمارے ہی ساتھ نقصان ہو رہا ہے. یہ بڑا سوچ آتی ہے لوگ کہ ہم تو نیک ہیں اور ہمارے ساتھ ہی یہ ہو رہا ہے. بٹ دس واز دا بیسٹ تھنگ دیٹ کوڈ ہیپن فار دیم, کہ وہ جب وہاں گئے تو ان کا تو پورا سرمایہ چلے جانا تھا, یہ تو چھوٹے سے ریپیئر کے ساتھ ان کا کام ہو گیا. اور یہ تو ان کو جا کے پتہ چلا جب بادشاہ سب کی کشتیاں لے رہا تھا, ان کی کشتیاں نہیں لے رہا تھا. اب یہاں ریئلائزیشن والی بات آ گئی کہ وہ دیر ریئلائزڈ کہ ہمارے ساتھ یہ اچھا ہوا ہے. لیکن جو اس کے بعد والے جو پیرنٹس تھے جن کے بیٹے کو مار دیا, کیوں مارا؟ تاکہ ان کا ایمان سلامت رہے, ان کی آخرت بھی بن جائے. اور بیٹا تو ویسے ہی مکلف نہیں تھا, ابھی چھوٹا تھا. بٹ دے وڈ نیور ریئلائز دس انٹل دے ریچ دی آخرہ. تو اب اس میں یہ 4th اسٹیج آتا ہے کہ آپ کی کوئی نہ کوئی دعا جو آپ کی یہاں قبولیت کے باعث نہیں بنی, جس میں آپ کو وہ چیز نہیں ملی جو آپ نے مانگی تھی,
سکتا ہے اس سے بہتر بھی نہیں ملی, ہو سکتا ہے اس سے آپ کی کوئی بلا بھی نہیں ٹلی ہو, کیونکہ یو میکنگ اے لاٹ آف دعا فار اٹ. یہ ساری دعائیں نا, دس از دا بیسٹ انویسٹمنٹ یو میکنگ. سبحان اللہ. آپ جب آخرت میں جائیں گے نا, تو آپ کی جتنی دعائیں جو اللہ تعالیٰ نے آخرت کے لیے بچا کے رکھی ہیں, ان کا جب آپ ریوارڈ دیکھیں گے نا, تو اس وقت آپ کہیں گے کہ میری کاش ایک بھی دعا قبول نہیں ہوتی. آئی وش نن آف مائی دعاز گاٹ ایکسیپٹڈ. کیوں؟ ادھر آپ کے لیے وہ اس الٹیمیٹ گول کا ذریعہ بن رہا ہے. بالکل. ہماری دعا بھی یہی ہونی چاہیے. موسٹ آف دعا شوڈ بی اباؤٹ دی آخرہ. اور اس میں جب ہم جا کے وہاں دیکھ رہے ہیں کہ وہ اس چیز کا سبب بن رہا ہے, جو وہاں جا کے آپ کو پتہ لگے گا, جب ایک دن ہوگا نا, پہلا دن ہے, حشر کا دن ہے, آپ آئے ہیں, تو اس دنیا کی آپ کو ایسا واقعی ایسا لگے گا کہ اٹ واز اے ڈے اور ہاف اے ڈے. وہاں پر اس دنیا کی وقت ہی نہیں ہوگی. وہ اتنا ہولناکی والا دن ہوگا کہ جب آپ کو ہر چیز چاہیے ہوگی. یو کوڈ جسٹ وانٹ ایوری تھنگ دیٹ کوڈ ٹیک یو ٹو دی اینڈ آف دیٹ ڈے, دیٹ کوڈ سیو یو فرام وہ دعائیں جو ہے وہاں پر آپ کو ایک بہت بڑا ایک ایسٹ اور انویسٹمنٹ, سب سے بڑا ایسٹ اس دن ہو جائے گا. تو یہ اس میں ایک چیز بس اور مینشن کر دینی چاہیے کہ یہ اس میں دعا جو ہم کریں اس میں غفلت نہ ہو, بالکل ہی نیگلیجنٹ ہارٹ کے ساتھ ہم دعا کر رہے ہوں. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ دعا تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہماری کانشیسنس ساتھ میں نہیں ہوتی. اس میں وجہ یہ بھی ہے نا کہ ہم نے بچپن سے کچھ دعائیں رٹ لی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, اور وداؤٹ میننگ رٹی ہوتی ہیں. کبھی کبھار ہوتی بھی ہے میننگ, لیکن جب ظاہر ہے آپ کی زبان پہ امیجیٹلی چڑھا ہوا ہے, آپ نے السلام علیکم کیا دعا کے بعد, اور پھر آپ نے بناتی نافتنی حسنا, آپ کچھ سوچ رہے ہیں کہ یار میں نے ابھی جا کے یہ کام کرنا ہے, اور آپ نے بس ایک روٹین ورک جو ہے نا اس میں ظاہر ہے ہم یہ کمنٹ نہیں کر سکتے کہ جی یہ تو قبول ہی نہیں ہوگی, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت رحیم ہے. میں بھی ہو سکتا ہے یہی وہ ایسٹ بن رہا ہوں ہمارا آگے تک. لیکن when you really want something, آپ کیا کسی سے ایسے کہو گے if I want something from you, مجھے آپ سے 1000 روپے چاہیے, میں آپ سے یار ہاں یار 1000 روپے دے دینا, اور یہ اور میں اپنے سوچ رہا ہوں, nobody is gonna give two thoughts to it. اور آپ کو یہ بات پتہ ہے کسی سے بھی, میں یونیورسٹی میں نا, میں سب سے بڑی اگزامپل دیتا ہوں, گریجویٹنگ ایئر, یہ ہمارے ساتھ لمز میں ہوا ہے کچھ بچوں کے ساتھ. گریجویٹنگ ایئر ہے اور ایک کورس اٹک گیا, رائٹ, اور وہ جو منتیں ہیں نا ٹیچر کی, گریجویٹ ہو رہے ہیں سر, یہ کیا سر ہمارا پلیز کچھ دیکھ لیں, کچھ کر لیں. یہ پیرنٹس کے ساتھ آپ ہیں, آپ کو کوئی چیز چاہیے, ایک نیا فون ہے بس آپ کو چاہیے, ضد ہے. یہ تو دنیا ہے. وہ جو سب سے بڑا ایسٹ ہے, اس کے لیے جو ہم ضد لگائیں گے نا اللہ تعالیٰ کے ساتھ, وہ ضد ہمارے کام آئے گی. واقعتاً وہی ضد کرنی ہے, وہ بچوں والی ضد کرنی ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ, اور رمضان میں کرنی ہے, اعتکاف میں کرنی ہے. اعتکاف میں جا کے بیٹھے, اللہ تعالیٰ کے در پہ بیٹھے ہیں, اللہ تعالیٰ کے دروازے میں بس کھٹکھٹا, اللہ تعالیٰ پلیز, اللہ تعالیٰ جسٹ پلیز گیو می دس. وہ جو آخری عشرہ جیسا آپ نے اعتکاف کا کہا, اس کے علاوہ جو اعتکاف میں نہیں بیٹھے تو بہت ساری ایسی ٹائمز ہیں جس میں مانگا جا سکتا ہے. اور میں تو کہہ رہا ہوں کہ آپ نفلی اعتکاف بھی کریں, جو نہیں بیٹھا ہے نا, کم از کم جسٹ اسپینڈ 1 day in the masjid, 2 days in the masjid. ایک دن مسجد کا نا, وہ آپ کو آئی تھنک پتہ نہیں کتنی خندقوں کے برابر ہیوج ڈسٹینس جو آپ کو جہنم سے دور کرے گا. اور اس میں جا کے جو آپ کی قبولیت ہوگی دعا کی, اس کا ایک الگ لیول ہوگا. تو وہاں جا کے جب آپ اللہ تعالیٰ کے پاس بیٹھے ہیں, ان کے در پہ بیٹھے ہیں, مانگ رہے ہیں, یہاں بھی بیٹھے ہیں, تہجد میں بیٹھے ہیں, جسٹ کالنگ آن ٹو اللہ لائک اے بیبی, اللہ تعالیٰ پلیز. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, جب یہ جو لوگوں کو لگتا ہے نا آداب میں ایک یہ چیز بھی آتی ہے کہ جی میں بالکل ایسے فارمل ہو کے بیٹھوں, کہ واقعتاً وہ جو بادشاہ ہوتے ہیں ان میں وہ یہ دیکھیں گے یا ذرا سی اس نے کچھ درباری آداب کی خلاف ورزی کری, جی سر اڑا دیا, قلم کر دیا, ہم تو وہ اسٹوریز ذہن میں رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے سامنے بس آپ یہ والا تو آپ بھول جائیں, کیونکہ ہی کریٹڈ یو, ہی نوز ایوری تھنگ اباؤٹ یو. آپ تو بس ضد پکڑ کے بیٹھ جائیں. لیکن جائز ہو ہدایت کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے دنیا مانگ, اللہ تعالیٰ دنیا دیں گے. اللہ تعالیٰ دنیا ان کو بھی دے رہے ہیں جو ایمان والے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ سے اس طرح ضد کر کے جب بندہ ہدایت ایمان مانگے گا نا, اللہ تعالیٰ کی محبت مانگے گا, اللہ تعالیٰ کی محبت آپ کو مل گئی نا, جب اللہ تعالیٰ کی معرفت, جب آپ اس محبت کو پہچان بھی لیں گے, دین یو گونا ہیو ہول ڈفرنٹ لیول آف توکل علی اللہ. اس کے بعد جو زندگی کی مٹھاس ہے نا, وہ اٹس ان امیجنیبل. ابھی ہم نہیں امیجن کر سکتے. ہم اتنا بھاگ دوڑ میں, اتنا ٹینگلڈ ہیں ان دا دنیا, جب ہم اس سے نکلیں گے نا باہر, تو وہ پھر ایک سکون کی کیفیت. میں بہت سارے لوگوں کو یہ بات بتاتا ہوں کہ آپ اپنے لیے امیجن کریں کہ آپ کے حساب سے
بہت دینی آدمی کون ہے, مطلب ہوز ان گڈ لیول آف دین, اور اس کے بعد آپ امیجن کریں کہ کبھی آپ نے ان کو پریشان دیکھا ہے, اور آپ کو نہیں ہوئے گا کہ یار نہیں کبھی نہیں دیکھا, اتفاق ہے. از آلویز ویری پولائٹ, از آلویز اسمائلنگ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات پڑھیں, ہی واز آلویز اسمائلنگ, آلویز اسمائلنگ. تو وہ ایک اللہ تعالیٰ پہ بلیف ہوتا ہے, یہ میرے ساتھ پریشانی ہے, اللہ تعالیٰ دور کرے گا, نہیں ہے تو میری نصیب میں ہے, اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے میرے گناہ معاف کر رہا ہے. یو ایز اے مومن وین یو ریئلائز کہ ایز اے مومن یو آلویز وننگ ان لائف, یو آلویز وننگ ان لائف, تب پھر آپ کو وہ کوئی افسوس ہی نہیں ہے. بالکل. تو یہ بڑی اہم بات ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ایک تعلق ہمارا جو ہے وہ مضبوط رہے, اور یہ دعا اس کے لیے ایک بہت بڑا سورس بن سکتا ہے کہ ہم اگر دعا اللہ تعالیٰ سے فریکوینٹلی کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے ہمارا ایک تعلق مضبوط رہے گا. جزاکم اللہ خیر مولانا صاحب, آپ نے بڑی اہم باتیں اس حوالے سے بتائی ہیں. خواتین حضرات, یہاں پر ہم نے دعا کے حوالے سے بات کی, اور یہ دعا جس طرح شروع میں بات آئی کہ ایک مومن کا ہتھیار ہے, اور یہ اس دنیا میں جو چیلنجز ہیں اس سے فائٹ کرنے کے لیے, اس کا مقابلہ کرنے کے لیے دعا ایک بہترین ذریعہ ہے. لیکن ہماری دعاؤں میں جو خرابی ہے, جو کمی ہے, وہ یہ ہے کہ یہ دعا ہماری ایک طریقے سے اللہ تعالیٰ سے کمیونیکیشن کا جو ذریعہ ہے وہ نہیں بنتی. یعنی ہم دعا تو اللہ تعالیٰ سے بہت کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے بہت کچھ مانگتے ہیں, لیکن اکثر ہماری ان دعاؤں میں ایک غفلت سی تھوڑی رہتی ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس دعا کو ایک اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کا ایک ذریعہ بنائیں, اللہ تعالیٰ سے کمیونیکیشن کا ایک انداز اپنائیں, اور ہر وقت اللہ تعالیٰ سے مانگیں. جو مانگنا ہے وہ اللہ سے مانگیں. اللہ تعالیٰ کے یہاں کبھی کوئی ایسی چیز نہیں ہو سکتی ہم سوچیں کہ یہ تو میں اللہ سے نہیں مانگ سکتا. چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی ہو اس کو اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی کوشش کریں. تو جب ہم بہت زیادہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنا شروع کریں گے, بہت زیادہ مانگنا شروع کریں گے, تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ سے ایک آپ کا ایک خاص تعلق جو ہے وہ بلڈ اپ ہونا شروع ہو رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف اپنے لیے بلکہ ہمارے بہت سارے جو جاننے والے ہیں, ہمارے رشتہ دار ہو سکتے ہیں, یا یہ امت ہے, بہت سارے انسان ہیں, ان سب کے لیے ہم دعائیں کریں. تو جو جس طرح ہمارے گھر والے ہیں, اگر دنیا سے چلے بھی گئے, ہم ان کے لیے دعا کر رہے ہیں, تو یہ بھی ان کے لیے ایک آخرت میں ایک ایسٹ بنتا جا رہا ہے. تو ہم اپنی دعاؤں کو لمٹ نہ کریں بلکہ اس کو ایکسپینڈ کریں, بہت کچھ مانگیں اللہ تعالیٰ سے. اور میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا ان دعاؤں کے ذریعے ہمارا تعلق جو ہے وہ مضبوط کرے گا. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.